اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم حاجی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ پاک آج ہے اور یہ مبارک مہینہ رخصت ہوا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو فرشتے میری امت کی مصیبت پہ آہو بقا کرتے ہیں، اور کیا یہ مبارک مہینہ آ کے بس چند دنوں کا مہمان ہمارے درمیان رہ گیا، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس مہینے کو ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ و سبب بنائے۔ عزیز دوستو، آج 27 ماہ رمضان شریف بھی ہے اور گزشتہ شب جو گزری ہے اس کو نزول قرآن کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دنیا کے اندر انسان کئی قسم کے سودے کرتا ہے اور ہر تجارت کے اندر نفع اور نقصان یہ شرط ابنی ہے۔ کاروبار میں اگر کبھی نفع ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، یہ کاروبار کا بنیادی اصول ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہے اور تجارت میں نقصان بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت بندے کو فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ تجارت کرے گا تو پھر اس کو نفع ہی نفع ہوگا۔ جب بندہ دیکھے نا، دنیا میں ہزار انسان سودے بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کسی بندے پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز خرید لو، چند دن کے بعد منڈی بڑھ جائے گی، تجھے نفع ہوگا۔ اب اس نے اس کی بات کو مانتے ہوئے وہ سودا خرید لیا، لیکن منڈی نہیں بڑھی، اس کو نفع کی بجائے نقصان ہو گیا۔ اکثر ایسے واقعات دیکھنے کے اندر آتے ہیں۔ تو کوئی بندہ ممکن ہے بڑے اعتماد والا ہو، لیکن وہ اس کا تجربہ بھی بڑا ہو، مگر پھر بھی اس کے تجربے کے برعکس معاملہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت جب فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں نفع دوں گا تو پھر وہ نفع ہی ہوتا ہے۔ جو تجارت بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ مختلف قسم کی تجارتیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے بندوں کے ساتھ سودا کیا ہے کہ ہم ان کو جنت دیں گے، اس کے بدلے وہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دے۔ اسی طرح جو تجارتیں، جو سودے بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، ان میں سے ایک تجارت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم قرآن مجید قرآن رشید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ اللہ پاک نے دنیا آخرت کے اندر اس کے فوائد کو گنوایا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کو نفع ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم نافع کسی کو پڑھا کے چلا جائے
کسی کو قرآن سکھا کے چلا جائے، خود تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے جس کو سکھا کے گیا تھا وہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن پہ عمل کرتا رہا، جتنا وہ پڑھے گا، جتنا وہ عمل کرے گا، قبر کے اندر روشنی اس کے بھی ہوتی رہے گی، اس کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ یعنی یہ تجارت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس تجارت کا فائدہ ہے۔ اس کو جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر آپ صرف پکڑتے ہیں نا تو اس کو پکڑنے کا بھی ثواب ہے۔ اس قرآن کو آپ پکڑ کے کھولتے ہیں تو اس کو کھولنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کو اگر آپ صرف دیکھتے ہیں، پڑھتے نہیں، تو صرف دیکھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء کے درمیان بات چھڑی کہ بھئی قرآن پاک حفظ کر کے زبانی پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ہوگا یا اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ہوگا؟ تو علماء نے فتویٰ یہ دیا کہ جو اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ جو زبانی پڑھ رہا ہے اگرچہ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک ہے، لیکن ایک وقت کے اندر وہ ایک عبادت کر رہا ہے، صرف قرآن پاک کو پڑھنے والی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جس نے سامنے قرآن پاک کھولا ہوا ہے نا، اس نے پہلے قرآن پاک کو پکڑا، پھر اس کو چوما، پھر اس نے سینے سے لگایا، پھر سینے سے لگا کے اس کو کھولا، قرآن کے حروف کی زیارت بھی کی، پھر اس نے پڑھنا بھی شروع کیا۔ یعنی صرف پڑھنے کا ثواب تو حافظ کو ملا جو زبانی پڑھ رہا تھا، جس نے قرآن پاک سامنے کھول کے بیٹھ گیا اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملا، پڑھنے کا بھی ثواب ملا، پکڑنے کا بھی ثواب ملا، اور چومنے کا بھی ثواب اللہ نے عطا فرما دیا۔ یعنی اس کو پکڑنے کا بھی ثواب ہے، اس کو کھولنے کا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت آپ کریں تو تلاوت پہ بھی ثواب ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی اللہ الگ سے ثواب عطا فرماتا ہے، اگر تفسیر پڑھ لیں تو تفسیر کا الگ سے ثواب ہے۔ اور صرف قرآن نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ چھوئیں، نہ چومیں، صرف سنتے رہیں تو سننے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور صرف سنانے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ بیان کرنے کا بھی الگ سے اجر ہے، عمل کرنے کا بھی الگ سے ثواب ہے۔ جو نہ پڑھ سکتا ہو وہ محبت سے چوم ہی لے، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ایک واقعہ حضرت فرماتے ہیں، میں سرسری سا اشارہ کرتا ہوا وہاں سے گزر جاؤں، ایک بندے کو پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن مجید، قرآن رشید، وہ کیا کرتا تھا، قرآن پاک کو کھولتا تھا اور ہر صدر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا مولا مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن جو تو نے کہا ہے نا سچی کہا ہے، جو تو نے کہا ہے وہ سچی کہا ہے۔ ہر صدر پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ یہ جملہ بولتا تھا، اور مرنے کے بعد جب قبر میں گیا تو اللہ نے فرمایا میرے قرآن سے محبت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دو۔ یعنی اس کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو صرف پکڑ کے چومنے پہ بھی اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نیکیوں کا خزانہ ہے کہ دیکھ کے پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے، زبانی پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید، قرآن رشید کی صورت کے اندر جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ اس پہ اجر ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسی نفع والی تجارت ہے جس میں دنیا و آخرت کے اندر نفع ہی نفع ہے، کسی صورت کے اندر نقصان نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ثواب عام دنوں کے اندر ہے، ماہ رمضان شریف کی میں بات نہیں کر رہا، ماہ رمضان شریف کے اندر تو ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اب آپ 10 کو 70 سے ضرب دے لیں، یعنی ایک حرف پہ اللہ رب العزت اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یہ ایک دفعہ الف لام میم پڑھو گے ماہ رمضان سے ہٹ کے اللہ تمہارے کھاتے کے اندر 30 نیکیاں درج فرما دے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور ماہ رمضان یہ دونوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں گے، اور آپ کہے گا مولا کو فلاں بندہ جب ساری دنیا سوتی تھی وہ اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، وہ نمازوں کے اندر، وہ سجدوں کے اندر میری تلاوت کرتا تھا،
مولا آج وہ جہنمیوں والے کھاتے کے اندر جا رہا ہے، تو مالک تو مہربانی نہیں فرماتا، بلکہ پورے قرآن کی تو بڑی شان ہے۔ میں آج حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک شریف کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن سورہ ملک اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اور اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے کھاتے کی طرف جاتا ہوگا، تن تنہا سورہ ملک ایک انسانی شکل کے اندر اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو جائے گی اور عرض کرے گی مولا یہ بندہ روزانہ مجھ کو پڑھتا تھا، تو مالک مہربانی کر اس کو بخش دے۔ حاجب غیبی سے ندا آئے گی کہ اس کے تو گناہ زیادہ ہیں، عرض کرے گی مولا پر مجھے تو پڑھتا تھا نا، اب یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اب سورت کو تو اللہ قرآن سے باہر نہیں نکالے گا، اللہ پاک فرمائے گا جا تیری سفارش کو قبول کر کے ہم نے اس کو جنت کا مسافر بنا دیا۔ یعنی پورے قرآن پاک کی شفاعت تو الگ سے ہے، حدیث پاک میں تنہا سورہ ملک بھی بندے کی شفاعت کرے گی۔ اور جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور ماہ رمضان یہ دونوں بڑے حسین جوان کی صورت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے۔ قرآن کہے گا مولا راتوں کو اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، اور ماہ رمضان کہے گا مولا سارا دن میری وجہ سے بھوکا رہتا تھا، پیاس کی شدت برداشت کرتا تھا، آج میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، ماہ رمضان کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ ان کے ساتھ جب بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا تو دنیا آخرت کے اندر ان کا فائدہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اولاد کو سکھانا صرف جو ہے وہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے وہ اولاد کو سکھائیں۔ اور بلکہ دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ اولاد کو ادب سکھانا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، چلنے پھرنے کی آداب سکھانا، بولنے کا ڈھنگ اور رنگ سکھانا کہ بھی بڑے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے شفقت کیسے کرنی ہے، یہ ڈھنگ سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ جب وہ خود لہو و لعب کے اندر مصروف رہ کے جب وہ اولاد کو بے تربیت چھوڑ دیں گے تو جو نقصان ہوگا وہ سارا ماں باپ کے کھاتے کے اندر بھی جائے گا۔ تو فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ اور جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ کوشش کریں یہ حدیث پاک آپ میں سے ہر بندہ اپنے پلے کے ساتھ باندھ لے۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصاب عطا کر رہے ہیں کہ بھی تم نے اپنی اولاد کو یہ چیز سکھانی ہے، یہ چیز پڑھانی ہے، یہ بھٹی کی طرح گول کے ان کی رگوں کے اندر داخل کرنی ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر آیا تھا اس نے بڑا جائزہ لیا ماحول کا، اور جب ہر طرف سے ماحول کا جائزہ لے کے اس نے نتیجہ یہ نکالا تھا، اس نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سے جنگ کرو گے تو کبھی ان کو شکست نہیں دے سکو گے، میدان جنگ کے اندر تم ان کو نہیں مار سکتے۔ پھر نتیجہ کیا نکالا کہ مسلمانوں کو کیسے ماریں؟ وہ کہنے لگے مسلمان تو ایسے ہیں اپنے نبی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہی جو نبی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جب نبی کی ذات کی باری آئے گی، جب مدینہ الرسول پہ، کیونکہ ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جب حرمین شریفین پہ ڈاکوؤں کو قابض کروانا ہے، جو حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے ان کو ہم نے حرمین شریفین پہ قابض کرنا ہے، تو انہوں نے اس پلاننگ کے تحت جب سوچا بھئی جو نبی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر نبی کے شہر کو ہم نے حملہ کر دیا تو پھر یہ کہاں برداشت کریں گے؟ اور نتیجہ تک انہوں نے فیصلہ یہ دیا، انہوں نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ نبی کی محبت
ان کے دلوں سے کم کر دو، نبی کا پیار ان کے دلوں سے مٹا دو۔ اور اس کو مٹانے کے لیے پھر انگریز نے بڑے بڑے فتنے پیدا کیے۔ کبھی مرزے کانے کی صورت کے اندر وہ قادیان کا دجال اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا بھئی میں بھی نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں مثل محمد ہوں، میں محمد کا سایہ ہوں، طرح طرح کے اس نے دعوے کیے، لیکن قربان جائیں ہے تو جھوٹا تھا نا۔ ایک مرزائی اور مسلمان جٹ سا سادہ سا بندہ تھا، آپس میں الجھ پڑے، مرزائی دلائل دینے لگ پڑا، کیونکہ دلائل ان کے پاس بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنی گفتگو کی شیرینی اور حلاوت سے عام بندے کو بہکا دیتے ہیں، پھسلا دیتے ہیں۔ وہ اس سادہ سے ان پڑھ بندے کو سمجھانے لگا، اس سے گفتگو کرنے لگا، کبھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، کبھی حدیث مطہرہ کا حوالہ دے، کبھی جو ہے وہ بزرگان دین کے اقوال اس کے سامنے رکھے، وہ حوالے دے دے کے جب چپ کیا اور اس جٹ بندے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا شاید میری بات اب اس کے پلے کچھ پڑ گئی ہو، اور وہ جب وہ جٹ جو ہے نا وہ طرفان تھا، اپنا جو رندہ تھا اس کو تیز کر رہا تھا، داتری یا جو بھی اوزار تھا اس کے ہاتھ میں اس کو تیز کر رہا تھا، وہ اس کو قرآن حدیث اور دلائل دے رہا تھا، وہ اپنی مگن کے اندر اس کو تیز کر رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا اس سادہ سے بندے نے وہ جو بھی اوزار تھا اس کے ہاتھ میں اس مرزائی کے یہاں پہ رکھا اور کہنے لگا بول مرزا کانا جھوٹا ہے کیا ہے؟ نہیں تو تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا جھوٹا ہے، اس نے کہا گالی بھی دے، اس نے کہا وہ بے ایمان ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ جھوٹا ہے، 1000 گالیاں بھی دے دی۔ اب وہ بندہ پیچھے ہوا، وہ اوزار اس کے ہاتھ میں پکڑایا، پکڑا کے کہنے لگا رکھ میری گردن پہ اور کہہ کہ میں اپنے نبی کو ایک گالی دوں، خدا کی قسم گردن کٹوا تو دوں گا لیکن محمد عربی کے بارے میں ایک جملہ بولنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یعنی مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے یعنی اپنی اولادوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے، یہ سکھانا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے جب بعد میں ایمان قبول کیا تھا آج عرض کی تھی ابا جی جنگ بدر کے موقع پہ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آپ آئے تھے، لیکن ابا جی پھر جب سامنے باپ کو دیکھتا تھا نا پھر باپ کی محبت جوش مارتی تھی، میں تلوار پیچھے کر لیتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جلال میں آ کے فرمایا تھا او بیٹے تیری قسمت اچھی ہے کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے میں تو کئی بار تیری تلوار کی زد میں آیا لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے تو نے تلوار پیچھے کر لی۔ خدا کی قسم اگر ایک دفعہ تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا، ابو بکر کے دل میں اولاد کی محبت جوش نہ مارتی، محمد عربی کی محبت کو دیکھتے ہوئے ابو بکر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یعنی ہمیں یہ بتانا چاہیے اپنی اولادوں کو کہ ایسی محبت رسول اللہ کی ذات سے کرو کہ باپ بھی پیچھے رہ جائے، اولاد بھی پیچھے رہ جائے، مال بھی پیچھے رہ جائے، ہر چیز دنیا کی پیچھے رہ جائے، جب رسول اللہ کی ذات کی باری آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے ہم نے رسول خدا سے محبت کرنی۔ لیکن کیا ہوا یہ بھی آج کی تازہ خبر ہے، حرم مدینہ ہے اور یہ وہ دربار ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ خلیفہ منصور بڑا ظالم، بڑا جابر اور بڑا سفاک بادشاہ، یہ جابر و ظالم بادشاہ مدینہ نور کے اندر آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں الجھ پڑا، بحث شروع ہو گئی، وہ خلیفہ بھی تھا عالم بھی تھا، ظالم ہوتے تھے لیکن دین کا علم پورا ہوتا تھا ان کے پاس، ان کو یہ بتانا نہیں پڑتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا جناب والا جب وہ دین کے اصول و ضوابط اور قواعد کیا ہیں، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود ان کو اصول و ضوابط کا پتہ ہوتا تھا۔ مسجد نبوی ہے، حرم مصطفیٰ ہے، خلیفہ منصور ہے، سامنے امام مالک ہے ایک مولوی،
اور مولویوں کی کیا حیثیت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مولوی کو تو ایک تھانے دار کی خاطر میں نہیں لاتا. ایک دیکھو مولوی وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وقت کا بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک مسئلے میں دونوں بحث کر رہے ہیں. بحث کرتے کرتے خلیفہ منصور کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی, امام مالک جلال میں آ گئے, فرمایا او خلیفہ منصور اپنی آواز پست کر لے, تجھے پتا نہیں یہ وہ دربار ہے جہاں فرشتے بھی اپنی آواز اونچی نہیں کیا کرتے, تو اس دربار میں اپنی آواز اونچی کرتا ہے. لیکن کیا ہوگا, یہ کیسی محبت ہے ہماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دربار مصطفیٰ کے اندر ہم شور و غوغا کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی یار کوئی چور ہوگا, کوئی ڈاکو ہوگا, کوئی زانی ہوگا, کوئی بدکار ہوگا, کوئی پاپی ہوگا, کوئی لانتی ہوگا, کوئی بے ایمان ہوگا. بھئی ہمارا ان کے ساتھ ہزار اختلاف کہ وہ غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو تختہ دار پہ چڑھانے والوں میں ان لوگوں کا نام شامل ہے, لیکن ہزار اختلاف. کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. تو لوگوں اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو محمد عربی کے دربار پہ آ جاؤ, رسول خدا کے در پہ حاضری دو, تم رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو, ادھر تم معافی مانگو گے, رسول خدا رب کے دربار میں تمہاری معافی مانگیں گے. اور یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ کے رسول کی حاضری نصیب فرمائے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جب باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں, سامنے جب ریاض الجنہ شریف کا حصہ شروع ہوتا ہے, وہاں پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کا آغاز ہوتا ہے. وہاں آج بھی چلی حروف کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ نقش ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں میرے در پہ آ جاؤ, میری شفاعت تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے. یار ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ کون ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ دربار کس کا ہے. یار ہمارے بزرگ تو مدینے کے کتوں کا ادب کیا کرتے ہیں. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مرید نے کہا تھا نا حضور میں نے حج کے لیے جانا ہے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حج پہ جانا, لیکن مدینے شریف کے کتوں کا بھی ادب کرنا, کسی کو کچھ نہ کہنا. وہ مرید گیا کسی بات پہ, وہاں پہ اس نے مدینہ شریف کے کتے کو کوئی چیز مار دی, اور جب واپس آیا تو پیر صاحب کی ٹانگ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو اب جب عرض کی کہ حضور یہ کیا ہوا ہے, ٹانگ پہ زخم کس بات کا ہے, فرمایا تجھے منع نہیں کیا تھا مدینے کے کتوں کو کچھ نہ کہنا, جو پتھر یا جو چیز تو نے وہاں پہ رسول خدا کے در پہ پھرنے والے اس سب کو ماری تھی, وہ اس کو نہیں لگی, تیرے پیر کو لگی ہے. اور ہمارے بزرگ تو ایسی ادب اس در کے جو ہے وہ رہنے والے سگہائے مبارکہ کا بھی ادب کرتے ہیں. اور یہ تو وہ در ہے, جناب جبرائیل جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا معراج کی شب, حضور کو بلانے کے لیے عرض کی, اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی, حضور مالک تو محبوب تیرا سویا ہوا ہے, اٹھانا کیسے ہے. رب قدوس نے فرمایا تھا بالکل سراہنے والی جگہ سے جہاں آج بھی گنبد خضرا پہ کھڑکی موجود ہے, وہاں سے جو ہے وہ چھت کے اندر سراغ کرو, اندر چلے جاؤ. اندر چلے گئے, حضور آرام فرمائے, عرض کی مولا اب کیسے اٹھانا ہے. فرمائے یہ جو تیرے کافوری ہونٹ میں نے پیدا کیے یہ کسی سبب سے پیدا کیے تھے, جب موقع آئے گا میرا حبیب آرام کر رہا ہوگا, اٹھانے کے لیے حاضر ہوگا, آواز نہیں دینی ہے. ہوش جانا چاہیے تھا یا رینج جانا چاہیے تھا, سونے دے بوے اتے کینج جانا چاہیے تھا. جبرائیل دسیا ہے تلیاں نو چوم کے آقا دے دوارے اتے انج جانا چاہیے تھا. وہاں تو جناب جبرائیل جیسے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو یہ کیسی محبت, یہ کیسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہم نے دربار رسالت کے تقدس کو پامال کر دیا. یہ سیاستیں اپنے ملک کے اندر رکھیں, ان کو اپنی حد تک رکھیں, اور ان کو جو ہے رسول اللہ کے در تک نہ لے کے جائیں کہ وہاں پہ بھی جا کے ہم اپنی سیاست کا کھیل شروع کر دیں. بات کیا میں آج یہ کرنا تھا, نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی جی؟ یہ اپنے پلے سے باندھ لیں. پہلی چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور ایک پہلو تو میں نے آپ کو یہ بتایا, اپنی اولاد کو جب وہ کس سے سنائیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھول کے دلائیں. اور ایک دوسرا رخ بھی ہے, یعنی اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی کیسے ہے. کچھ لوگ ایسے سکھاتے ہیں کہ وہ نبی تھے 1400 سال پہلے آئے اور گزر گئے. معاذ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا وہ مر کے مٹی میں مل گئے.
بھئی جب ایسے کسی کو بتائیں گے تو وہ اس کے دل میں کیا محبت آئے گی؟ یا ہم اگر کہیں کہ بھی وہ نبی آئے تھے، جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، جیسے ہمارے 2 پاؤں ہیں ان کے بھی 2 پاؤں تھے، وہ ہم جیسے بشر تھے، وہ ہم جیسے بشر تھے. تو میرے بھائی وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے، بشر ضرور تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا حبیب آپ کہیں میں تم جیسا ہوں. کہیں ہمیں نہیں کہا کہ لوگوں تم بھی کہو کہ نبی ہم جیسا ہے. جب کسی نے سمجھا، جب حضور نے لگاتار روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کوئی صحابی مسجد کے اس کونے میں گرا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں گرا ہوا ہے، چہروں کے رنگ زرد ہو گئے، کمزوری نقاہت حد سے بڑھ گئی. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج کی لجپالا آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ تم نے مجھ کو اپنے آپ پہ گمان کر لیا کہ میں تم جیسا ہوں. فرمایا نانا انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میری رات تو میرے رب کے ہاں گزرتی ہے، میں رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. تو محبت اس طریقے سے نہ سکھائیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، یا معاذ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہ سکھائیں کہ بھئی شیطان کا علم نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے. معاذ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ بھئی شیطان کے علم کی دلیلیں تو موجود ہیں کہ بھئی دل میں خیال آئے تو شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ اس بات کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. بھئی ہم دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیوں جی کوئی شک ہے؟ ہم نیکی کا ارادہ کریں تو شیطان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یار عجیب بات نہیں ہے. ہمارے دل میں خیال آئے تو شیطان کو پتہ لگ جائے. تو اگر امتی رسول اللہ سے محبت کرے تو پاکستان میں بیٹھا ہو مدینے میں حضور کو خبر نہیں ہوتی. یہ عجیب بات نہیں ہے. شیطان کے پاس علم ہے اور پاک نبی کے پاس علم نہیں ہے. معاذ اللہ تعالیٰ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنا نوازا ہے اس رب نے اپنے محبوب کو کتنا نوازا ہوگا. تو یہ بات نہیں ہے. اگر اپنی اولادوں کو رسول اللہ سے محبت سکھانی ہے نا، پھر ایسے نہ سکھائیں بھئی ان کا علم تو بڑا محدود تھا. نہیں ہے یار، میرے پاک نبی کو رب قدوس نے جب علم کے حصے کیے، کل کائنات کو جتنا علم عطا کیا، کل کائنات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دی اعلیٰ حضرت نے. آپ نے فرمایا لک تک صحرا ہو، تا حد نگاہ صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو. اور میں صحرا کے مقابلے میں انگوٹھی کی کوئی حیثیت ہے؟ اور پھر خود جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا یوں سمجھ لو کہ وہ انگوٹھی کل کائنات کا علم ہے اور وہ صحرا محمد مصطفیٰ کا علم ہے. مخلوق کے علم کے مقابلے میں میرے پاک نبی کا علم بڑا زیادہ ہے. تو یہ اس طریقے سے محبت نہ سکھائیں، بلکہ محبت سکھانے کا انداز بھلا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو بٹھائیں، کبھی چودھویں رات ہو، چاند پورے جوبن پہ ہو، اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے اس کو پوچھے بیٹا یہ سامنے چاند نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ابا جی نظر آ رہا ہے. اس کو پوچھے بیٹا اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کے چاند کو زور لگا کے کھینچنا چاہے تو کوئی کھینچ سکتا ہے؟ بیٹا لا محالہ کہے گا ابا جی نہیں، چاند کو کوئی نہیں کھینچ سکتا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے مقرر رستے ہیں، وہ اپنے مقرر رستوں پہ چل رہا ہے، ان کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اس کی ڈیوٹی جو رب نے لگائی ہے اس سے آگے پیچھے ہو سکتا نہیں. جب بیٹا کہے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم کیا ایک بال کے برابر بھی نہیں سرک سکتا، پھر اس کو بتاؤ کہ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ جب مکے والوں نے کہا تھا اگر سچے نبی ہیں تو پھر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو میرے پاک نبی کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا پر کہ انگشت نبی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، پر کہ انگشت نبی چمکی تھی اس پہ ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوخ تھا. فرماتے ہیں میرے نبی کی تو بڑی شان ہے، میرے نبی کی انگلی سے نکلنے والا نور جب چاند پہ چمکا تھا چاند کا کلیجہ چاک ہو گیا تھا اور چاند کا ایک ٹکڑا میرے نبی کی قدم بوسی کے لیے زمین پہ آ گیا. اور آپ کو یہ بتاؤ جب حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا نا تو وہ چاند بھی حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے آ گیا تھا.
कोहे अबू कुबैस पे, और मेरे पाक नबी मक्के वालों को बताते थे लोगों देखो ये चांद जमीन पे आया है, अब भी पता लगा है कि नहीं, अब भी मानते हो या नहीं। यानी इस तरीके से कभी सूरज को देखें, अपनी औलाद को बताएं यार बेटा ये कितना बड़ा है, ये इतने सैकड़ों हजारों खरबों मील की मुसाफत पे है, इसकी चमक, इसकी रोशनी, इसकी तप इतनी दूर से हमें जलाती है, तो बेटा इस सूरज को कोई हरा सकता है? तो औलाद कहेगी ला आला तौर पे अब्बा जी कोई नहीं हरा सकता। फिर उसको बताएं एक मौका था, मकामे सहबा था, मौला अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी, रसूलुल्लाह का सर हजरत अली की गोद में था, नमाज असर कज़ा हो गई, हजरत अली की आंखों से आंसू गिरे, मोहम्मद मुस्तफा के रुखसारे पाक पे आए, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बेदार हुए, फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज़ की लजपाला असर कज़ा हो गई है और तो कोई मसला नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? अर्ज़ की लजपाला कज़ा तो तब पढ़ता जब किसी और की नौकरी करता होता, अली तो नौकरी आपकी कर रहा था, और नौकर आपका, और आपकी नौकरी भी कर रहा हो और फिर भी कज़ा पढ़े। आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगली उठती है और इधर उंगली का इशारा होता है तो डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। अपनी औलाद को ऐसे मोहब्बत सिखाएं कि रब्बे कुद्दूस ने अपने नबी को इतने इख्तियार दिए, इतने इख्तियार दिए। आज तो क्या करें, कुछ लोगों ने अपनी किताबों में यहाँ तक लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। यार अजीब बंदे हो, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, ये क्या बात हो गई? मेरे पाक नबी को तो अल्लाह ने इतने इख्तियार दिए हैं, डूबे हुए सूरज को भी वापस मोड़ देते हैं। कभी गुजरते हुए कोई दरख्त देखें, अपने बेटे को कहें बेटा इतना मजबूत दरख्त अगर हाथ से पकड़ के खींचे तो आएगा, तो बेटा कहेगा अब्बा जी नहीं आ सकता। फिर उसको बताएं एक मौका था, मेरे पाक नबी की बारगाह में एक काफिर आया था और आगे कहा था या रसूलल्लाह कलमा तब पढ़ूंगा जब ये दरख्त आपकी गवाही दे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था जाके उसकी टहनी पकड़ के तो तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। उस बंदे ने जो अभी तक काफिर था, अभी तक काफिर था, उसने जाके दरख्त की टहनी पकड़ी, कहने लगा तुझे रसूल खुदा बुला रहे हैं। तो साहब वो काफिर कहता है जो अभी काफिर था, वो कहता है दरख्त मेरे पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे ऊंट की नाक में नकेल डली हो, तो छोटे बच्चे के पीछे पीछे वो चल पड़ता है। वो कहते हैं वो दरख्त मेरे पीछे पीछे ऐसे दौड़ लगाने लग पड़ा। यानी अपनी औलादों के दिल के अंदर ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई, इतनी शान अता फरमाई। और इकबाल ने कमाल कर दिया, वो कहते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन। फरमाते हैं पूरे कुरान का निचोड़ अगर निकालो और दीन इस्लाम को निचोड़ निकाल के अगर दो लफ्जों में बयान करो, पूरे दीन का निचोड़, पूरे कुरान का निचोड़, पूरी शरीयत का निचोड़ अगर दो लफ्जों में बयान करो तो वो दो लफ्ज यही है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर लो। बस ये दीन का निचोड़ है, ये कुरान का निचोड़ है कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन। और यहाँ ये भी बात याद रहे कि मैं याद कर रहा हूँ कि अपनी औलादों को आदाब सिखाने हैं, अपनी औलाद को मोहब्बत सिखानी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस मोहब्बत ये कैसे अमली तौर पे आपने कैसे सिखानी है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी है तो दरूद पढ़ें। अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे औलाद को कैसे पता लगेगा कि जब हुजूर का नाम आना है तो दरूद पढ़ना है? ये मोहब्बत के तकाज़े हैं, आदाब हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कैसे मोहब्बत करता है, किसी का अंदाज कुछ है। ये तुर्क लोग जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो सीने पे आता है, उनकी मोहब्बत का ये अंदाज है। हम बड़े सगीर वाले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम अंगूठों को चूम के आंखों से लगा लेते हैं। भाई मोहब्बत का अंदाज है। हम इसको फर्ज वाजिब नहीं कहते, ये फर्ज भी नहीं है, ये वाजिब भी नहीं है, बस सीने में मोहब्बत हो हुजूर की। तो फिर मोहब्बत जब जोश मारती है, आका का नाम आता है तो खुद बहुत हाथ ऊपर को उठती है और होंठों से लग के आंखों को लग जाती है। भाई बेटे से मोहब्बत होती है, किसी को कहना पड़ता है भी पुत्र का मत्था चूम, ये मोहब्बत मजबूर करती है। बेटे का गाल भरा भी हो ना गलाजत और गंदगी से, माँ फिर भी सीने से लगा के उसके माथे को भी चूमती है, उसकी गाल को भी चूमती है। वो फतवा नहीं पूछती कि भाई बेटे के गंदे गाल को चूमना ये कहाँ लिखा हुआ है। वो कहती है मेरी मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि बेटे को चूमो, बस वो मोहब्बत को देखते हुए चूमती है। भाई दरूद पाक
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب حضور کا نام آئے درود پاک پڑھیں، اور پھر جب اذان پڑھی جا رہی ہو تب بھی ادب کے ساتھ اذان کا جواب دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک پڑھیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ موقع ہے کہ جہاں پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا وہ بندہ تو تباہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قصے سناؤ۔ جمعہ پڑھنے کے لیے وقت سے جاؤ۔ ہمارے یہ بھی بیماری ہے، چوری صاحب نے سب سے آخر میں آنا ہوتا ہے اور سب سے پہلے جانا ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں آ کے وہ کہتے ہیں جی 5 منٹ ہوتے ہو گئے۔ جو بیچارے امام صاحب کے آنے سے بھی گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چوری صاحب ابھی نماز میں 5 منٹ رہ گئے تھے وہ آ کے پچھلی صفوں میں بیٹھے ہیں، وہ دور سے اشارے کرتے ہیں جی ٹائم ہو گیا ہے۔ یعنی عجیب بات نہیں، میں یہ کر رہا ہوں وقت سے آئیں، جمعہ پڑھنے کے لیے وقت سے آئیں، اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آئیں، اور کسی مستند عالم دین کے پیچھے جمعہ پڑھا کریں۔ آج ہم نا سروں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں، یہ گانے باجے سن سن کے نا یہ سر تال ہمارے رگوں کے اندر اتنی راج بس گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین بھی ہمیں سر کے اندر ملے۔ جو مولوی ہمیں دین سکھا رہا ہے نا وہ بھی سریلا ہوگا، وہ چاہے اپنی سر کے اندر جو مرضی کہتا جائے، آگے سے عوام ہماری وہ ویسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، انہوں نے سارے لائی جانا ہے۔ مولوی چاہے بکواس کر جائے، انہوں نے پیچھے سے کہہ دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور جب وہ جزاک اللہ کی رٹ لگا دینی ہے ساتھ مولوی صاحب کے منہ پہ 5-10 جب وہ نوٹ بھی مارنے کہ تو چبل ماری ہے اللہ میں تیرے منہ سے نوٹ مارنا۔ یہ عجیب جگہ، اس کو جب وہ کسی مستند عالم دین کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں جو، اور پھر مستند سے مراد یہاں دوسرا رخ یہ بھی لیں، ایسے مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھنے نہ جائیں جو کہتا ہو نبی تو ہم جیسا ہے، جو کہے کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ کسی ایسے کے پیچھے نہ جائیں جو رسول اللہ کی محبت کم کر کر کے دکھائے، کسی ایسے محبت والے عالم کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر وہ جھوم جھوم کے حضور کا ذکر کرے۔ ایک بندہ نا دوسری پارٹی کا، وہ میرے پیچھے اکثر جمعہ پڑھنے آتا تھا، تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، بیٹھے بات ہو گئی، بلکہ میں نے نہیں پوچھا کسی دوسرے نے پوچھا، انہوں نے کہا یار تم فلانے گاؤں سے اتنی دور سے آتے جمعہ پڑھنے اور تمہارا تو کوئی ذہن بھی نہیں ملتا، پھر اسپیشل یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ وہ کہنے لگا جب حضور کی محبت کی بات سننی ہو نا تو پھر ادھر سے سننے کا مزہ آتا ہے۔ اپنی پارٹی سے حضور کی محبت کی باتیں جب وہ ایسے ذکر کرتے ہیں دبا دبا کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ حضور کی شان بیان کرتے ہیں نا تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے رخ گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ، ہم حضور کو خالق نہیں کہتے، رب نہیں کہتے، بس خدا نہیں کہتے، خدا کے بعد جتنی شانیں وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ تو بار کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، یعنی اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ بیٹا میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ تو غلط بھی ہو نا، گلی کے اندر تیرا جھگڑا ہو جائے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں مرنے مارنے پہ تو لاتا ہوں، کوئی تیری طرف انگلی اٹھائے تو میرے سینے پہ انگلی بجتی ہے۔ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ بیٹا میں تجھ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں؟ تو اولاد ظاہر بات ہے یہ کہ گی ابا جی میں آپ کی اولاد جو ہوں، میں آپ کا بیٹا جو ہوا، میں آپ کی بیٹی جو ہوئی، اس وجہ سے کسی غیر کی نظر مجھ پہ پڑے تو آپ جلال کے اندر آ جاتے ہیں، غصے کے اندر آ جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بھئی یہ غیر ہو کے میری عزت کی طرف کیوں دیکھے، یہ بھلا بندہ ہو کے میرے بیٹے کی طرف انگلی کیوں اٹھائے، میرے بیٹے کو گالی کیوں دے۔ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب بیٹا کہنا ابا جی میں اولاد جو ہوا اس وجہ سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، پھر ان کو بتاؤ یار ہمارے نبی کی بھی تو اولاد تھی۔ یہ جو آج سادات ہیں یہ بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہیں۔ تو جس طریقے سے میں تم سے پیار کرتا ہوں
اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اور جو حضور کی اولاد سے پیار کرے مصطفیٰ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یار سادی سی بات ہے، مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مانگے تو دروازوں پہ آتے ہیں، اور دروازے پہ آ کے جب وہ آل اولاد کی خیر مانگتے ہیں، پھر مانگنا تو انہیں بلانے سے ہے، اس کی خیر مانگو، اس کو دعائیں دو، وہ ساتھ اس کی اولاد کو بھی دعائیں دیتا ہے، ساتھ اس کے باپ کو بھی دعائیں دیتا ہے، اس کے دادے کو بھی دیتا ہے، ساتھ پوچھتے اوپر کی بھی گن دیتا ہے، نیچے کی بھی گن دیتا ہے۔ پھر مانگنا اس سے ہے، اس کی تعریف کرو۔ وہ کہتے ہیں اولاد کا ذکر کریں گے تب بھی خوش ہوگا، باپ کا ذکر کریں گے تب بھی خوش ہوگا، نیچے والے نسب کا ذکر کریں گے تب بھی خوشی ہوگی اور خوش ہو کے دے گا، اوپر والے نسب کا ذکر کریں گے تب بھی خوش ہو کے دے گا۔ اور میرے بھائی میری تیری فطرت یہ ہے، میری اولاد سے جو محبت کرے مجھے اس سے محبت ہوتی ہے، جو بندہ میری اولاد کا ماتھا چوم لے میں بھی میرے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یار جو میری اولاد کا احترام کرے میں اس کا احترام کرتا ہوں، تو جو رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرے میرے مصطفیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ان کو بتاؤ کہ امام حسن امام حسین یہ وہ گھرانے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ حد کر دیا۔ تو بات کیا، میں بات کو احترام کی طرف لاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تلاوت قرآن کی محبت سکھاؤ۔ قرآن کی تلاوت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ قرآن وہ ہے کہ جو جب وہ دنیا آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ و سبب ہے۔ لیکن کیا کریں آج تو چودھری صاحب نے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ میں نے ایک دفعہ غالباً اخبار کے اندر یا کسی اور جگہ کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ افریقہ کے کسی علاقے میں ایک امام صاحب بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، ان سے ایک بندہ بڑی محبت کرتا تھا۔ ماہ رمضان شریف کے دنوں میں ایک دن کہنے لگا مولوی صاحب آج آپ کی افطاری میرے گھر میں ہے، اور جب وہ افطاری کے لیے اپنے گھر میں لے کے گیا تو اس کے گھر کے اندر نہ جہاں اس نے بٹھایا تو اس کی بیوی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، دسترخوان بچھا دی تھی۔ جب یہ دروازے پر پہنچ گئے اور جب دروازے پہ دستک دی، وہ جلدی برتن سوار کے باہر کو نکل گئی کمرے کی طرف، اور جب یہ اندر گئے تو کمرے کے اندر 4-5 ہزار روپیہ پڑا ہوا تھا کسی کونے کے اندر۔ اور جب مولوی صاحب نے افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد آگے بیوی واپس کمرے میں آئی تو وہ 4-5 ہزار روپیہ اس کو نظر نہیں آیا۔ تو اس نے اپنے خامد کو بتایا کہ 4-5 ہزار جتنی بھی رقم تھی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، مولوی صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ آیا بھی نہیں اور پیسے بھی یہاں پہ نہیں ہیں، تو لگتا ہے مولوی صاحب چور ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ سارا جب وہ میرے دل میں بھی گرا بیٹھ کے بھی جب آیا بھی کوئی نہیں، ظاہر بات ہے میں ہوں، میری بیوی اور تیسرا بندہ بھی گھر میں کوئی نہیں ہے، آئے بھی مولوی صاحب ہے تو لا محالہ چوری مولوی صاحب نے کی ہے۔ کہتا ہے میں بھی دل میں سوچنے لگا جی مولوی صاحب چور ہے۔ کہتا ہے 1 مہینہ بھی وہی نفرت وہی عداوت، 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ 4-5 مہینے بعد میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں، چوری کی ہے الگ بات ہے، دین کا علم تو سکھاتا ہے نا لوگوں کو، دین کی تبلیغ تو کرتا ہے نا۔ پھر کہتا ہے میں اسی طرح قریب ہو گیا۔ اگلے سال ماہ رمضان آیا تو پھر جو ہے نا وہ میں نے مولوی صاحب کو افطاری کی دعوت دی، اپنے گھر لے کے گیا، اور جب گھر گیا تو دسترخوان سج گیا۔ تو کہتا ہے بڑا میں ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ نہ بات کروں، لیکن اس دن ضبط نہیں ہو سکا۔ میں نے بات کر لی تھی، میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات کرنی ہے، غصہ نہ کریں، پچھلے سال آپ آئے تھے اور جب آپ آئے تھے نا تو میں کھانا لینے کے لیے اندر گیا تھا، میری بیوی بھی جلدی میں چلی گئی تھی، یہاں پہ اتنی رقم پڑی ہوئی تھی، آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی داخل بھی نہیں ہوا، تو وہ پیسے یہاں پہ نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے اتنی بات سنی تو رونے لگے۔ وہ بندہ صاحب کہنے لگا مولوی صاحب پورا سال میں نے آپ کو چور سمجھا ہے۔ مولوی صاحب رونے لگے۔ تو جب اس نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں؟ میں نے آپ کو چور سمجھا اس لیے روتے ہیں۔ فرمایا نہیں یار، ساری دنیا بھی چور کے تو وہ تکلیف نہیں ہونی تھی جو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو دین کے نام پہ ملنے والے تانوں کو اپنی جھولی کے اندر ڈالتے ہیں کہ جے کر یار دے نام دا ملے میں نا چوری پا لئیے ہیٹھاں سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی چولا چول لئیے ہیٹھاں سٹے پیشاں ہٹیے نا۔ بھئی
دین کی خاطر جو تانے ملتے ہیں نا ہم ان کو بڑی محبت سے سینے سے لگاتے ہیں. یہ ہمارے تمغے ہیں, یہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب ہے. کل حضور کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا, یا رسول اللہ نوکری آپ کے دین کی کرتے تھے, عمل بڑے گندے تھے, لیکن دین کا نوکر ہونے کی وجہ سے لوگ گالیاں دیتے تھے, لوگ تانے دیتے تھے, لوگ بری باتیں سناتے تھے, تو اتنی بات تو حضور کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں نا. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے اس بات پہ نہیں رویا. کہنے لگا حضرت پھر کیوں روئے ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑا درد والا جواب دیا. وہ کہنے لگے جب میں بیٹھا تھا نا تم کھانا لینے کے لیے گئے تھے, کھڑکی کھلنے سے کمرے میں ہوا آئی تھی, وہ نوٹ اڑ پڑے تھے ہوا کی وجہ سے, اور میں ڈر گیا کہ کہیں ادھر ادھر باہر گلی کے اندر نہ اڑنے لگے. میں نے وہ پیسے پکڑے. اب میں سوچنے لگا کہ کہاں رکھوں کہ جہاں سے یہ خود ہی اٹھا لیں. جب میں نے سوچا بھی ممکن ہے اگر جو ہے وہ قالین کے نیچے رکھے تو اس کی بیوی نے جو ہے وہ کہیں پانی پھینک دیا, فرش کو صاف کرتے ہوئے نوٹ خراب ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں سوچتے سوچتے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک میں رکھ دیتا ہوں. روزانہ اگر قرآن پاک کو کھولیں گے صبح تو صبح ان کو پیسے مل جائیں گے. میں اس وجہ سے رویا ہوں. آج پورا سال گزر گیا, تیرے گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا. میں خود کو چور کہنے کی وجہ سے نہیں روتا, میں اس وجہ سے روتا ہوں تو پیسے تو قرآن میں رکھے تھے. آج پورا سال گزر گیا, تیرے گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں کھلا. پھر گھر کے اندر خون کے چھینٹے نہ پڑے تو کیا پڑے, پھر گھر کے جو ہے وہ کونوں سے چیخوں کی آوازیں نہ آئے تو کیا ہے. جی میرے گھر خون کے چھینٹے پہنتے ہیں, مولوی صاحب کوئی تویز کر کے دیو. او بھائی کوئی تویز تو بھی تو کرنا, تو اللہ کا قرآن بھی تو پڑھنا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث پاک ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. یار شیطان نہیں آ سکتا تو عام جن کی کیا اوقات ہے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. عام جن داخل ہو سکتا ہے جہاں جنوں کا سردار نہیں داخل ہو سکتا. بھی ہم قرآن پڑھتے نہیں کیونکہ یہ بڑا بوجھل ہے, بڑا اوکھا کام ہے جی قرآن پڑھنا. تنگ دستی کا رونا ہر بندہ روتا ہے. صحیح حدیث پاک سنا رہا ہوں, کسی پیر کا وظیفہ نہیں ہے, کسی ملا کا وظیفہ بھی نہیں ہے, کسی مفتی یا کسی مفسر کی بات بھی نہیں ہے. صحیح حدیث پاک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے رزق کے اندر تنگی ہو نا, بلکہ حضور نے صحابی کو باقاعدہ فرمایا اپنے گھر والوں کو کہو کہ روز سورہ واقعہ شریف کی تلاوت دوپہر کے وقت کیا کریں. جس گھر کے اندر روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. تو یہ کہ بڑا مشکل کام ہے سورہ واقعہ شریف کی روزانہ تلاوت کا, لیکن مشکل ہے کہ جی وہ اونچی جگہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے, پھر اس پہ گلاب بھی چڑھا ہوا ہے اور اس گلاب پہ مٹی بھی کافی پڑی ہوئی ہے. اب اس کو اتارنا ہے, اتنی اونچی ہاتھ کر کے ہم نے اس کو اتارنا ہے, اور پھر اتار کے, اور پھر یہ نوست نہیں ہے کہ گھر میں پڑے ہوئے ٹی وی پہ روز ٹاکی بجے اور اللہ کے قرآن پہ گرد و غبار جمی ہو, پھر تمہارے گھر کے اندر اللہ کے عذاب نہ آئے تو کیا ہے, پھر گھر کے اندر نحوستے نہ آئے تو پھر کیا ہو, پھر تنگ دستی نہ ہو تو کیا ہو, پھر رزق میں بے برکتی نہ ہو تو کیا ہو. کس کے سامنے یہ رونا روئی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ. ان کے سامنے ان کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ, اپنے نبی کی اولاد کی محبت بھی سکھاؤ, اور قرآن کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ. اور یار ایمانداری سے بتائیں اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کی محبت کیسے آپ سکھائیں گے؟ صبح صبح بچے کو 2 چھتر لگا کے چال مسیحتے مولوی کو پڑھ کے ایسے سکھائیں گے؟ اس کے دل میں قرآن کی محبت آئے گی؟ محبت بلا کب کیسے اور کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ صدقے گئے. حضور نے کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اس کو انگلی سے پکڑ کے مسجد لے کے آؤ. کیسے جی؟ بولے ذرا سارے نہیں پھانستے تجھے, پرچہ نہیں ہوتا اس لیے سے بات کری. انگلی سے پکڑ کے بچے کو بھیجنا نہیں. آج بچے کو بھیج دیتے جا کے مولوی دے کان کھا جا کے, اور پھر جب وہ بچہ مسجد میں آ کے شور کرتا ہے تو مسجد والے بھی کہتے ہیں مولوی جی تہاڈا شاگرد ہے اس وجہ سے کرتا ہے پیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو باپ انگلی پکڑ کے لائے, مسجد کا رستہ اس کو دکھائے. یار جب خود باپ جائے گا مسجد میں, اور باپ نے اگر خود نہیں جانا, بیٹے کو صبح صبح چھتر مار کے جانا, چل پتر
اور بیٹے کی ابھی پتہ نہیں کچی بھی پاک ہے یا نہیں, اس نے رات کو پیشاب بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, وہ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں اس کو اٹھایا اور مولوی کے متھے مار دیا, اور 10-15 منٹ اس نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, اور وہ آدھا سویا ہوا ہے آدھا اٹھا ہوا ہے, اسی حالت میں اس نے ناپاکی یا پاکی جس حالت میں بھی پڑھ کے واپس چلے جانے. باپ نے سمجھ لیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا. نہیں یار, ایسے حق ادا نہیں ہوتے. جب تک تم خود قرآن نہیں کھولو گے تمہاری اولاد کو پتہ نہیں لگے گا کہ قرآن کی تلاوت کی برکتیں کتنی ہیں. خود قرآن کھولو, اپنی اولاد کو پاس بٹھاؤ, ان کو پڑھ کے سکھاؤ. بھئی میں پڑھ رہا ہوں تو یار جب میں پڑھ رہا ہوں تو تم بھی پڑھو, اور پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا قرآن پڑھ. جس کا باپ روزانہ قرآن پڑھتا ہو نا, میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی اولاد کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بھئی جب باپ قرآن پڑھتا ہے تو اولاد بھی قرآن پڑھتی ہے. جب باپ نہیں پڑھتا تو اولاد کو زبردستی جتنا مرضی پڑھا لو لیکن وہ پڑھے گی. پھر نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ چودھری صاحب نے مکان بنایا تو پہلے دن پورے مدرسے دے یانے اکٹھے کر کے لے آتے, صبح تو لے کے شام تک یاریاں نو تو دیتا بھی, سویر تو لے کے شام تک تساں پڑھنا ہے, اساں ہاتھ نہیں لانا, تساں ہی پڑھنا ہے. بھئی کس لیے پڑھا رہے ہو جی؟ برکت ہوگی یار جب تم نے خود نہیں پڑھنا. اور پھر دوسری دفعہ بھلا کب پڑھا جاتا ہے؟ پہلی دفعہ تو مکان بنا کے پڑھ دیا, اور دوسری دفعہ جب چودھری صاحب کے کول کا ختم ہوتا ہے نا, ان چوری لنگ گیا دنیا تو. اب اولاد بھی پھر ویسی ہے, انہوں نے بھی کہنا ابا تم ہی نہیں پڑھیا تو پڑھنا آسامی کوئی نہیں, یہ تو نہیں پڑھتا رہا تو پڑھ کے بخشنا آسامی کوئی نہیں. اور پھر وہ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جنازہ بھی پڑھا ہوتا ہے تو اولاد کو جنازہ بھی پڑھنا. اور پھر میں عموماً یہ مثال دیا کرتا ہوں, قبر پہ ایک ایم اے پاس بیٹا کھڑا ہو جائے اور صبح سے لگ کے شام تک فزکس, کیمسٹری, ریاضی, انگریزی اور جتنے یہ لٹرم پٹرم ہے ساری چیزیں پڑھ کے صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہے. قبر میں باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ باپ ہاتھ جوڑ کے کہے گا جان چھٹ میری اگے چتر پہننے میں تو اور کو ہوں ہے. اور اگر ایک بچہ ہو 6 سال کا, کچھ نہ اس کو آتا ہو, نہ ریاضی کا کوئی سوال, نہ انگریزی بولنی آتی ہو, نہ جناب والا وہ کوئی اور کیمسٹری وغیرہ ان علوم پہ ماہر ہو, لیکن اللہ کا قرآن اس کو پڑھنا آتا ہو, وہ باپ کی قبر پہ آ کے کھڑا ہو, ہاتھ باندھ لے اور محبت کے ساتھ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا, صرف اتنا سا وقت اگر بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے واپس چلا جائے, خدا کی قسم تیسرے قرآن پڑھنے کا یعنی 10 سپارے پڑھنے کا ثواب اللہ قبر میں عطا کر دیتا. لیکن کیا کریں ہم لوگ بھلا کیا کہتے ہیں پتر مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ ایسی بات ہے نا جی, پتر نے مولوی بنا دیتا تو کھائے گا کتوں؟ اور پھر بھلا کیا کہتے ہیں جی مولوی کھاندے بڑھا نہیں. کیوں جی یہ مولوی سے کھا کے پھٹ گئے نے. وہ ایک طرف کہتے ہو کہ بیٹے کو مولوی بنا دیا تو وہ کدھر سے کھائے گا, اور دوسری طرف کہتے ہو کہ مولوی کھائی جاتے ہیں. اور یار ایک طرف تو رہو, تو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اگر کہتے ہو نا کہ مولوی بڑا کھاتے ہیں تو پھر تو تمہیں خوش ہو کہ اپنے بیٹے کو مولوی بنانا چاہیے. تو یار ان کو کھانے کو چوکھا ملتا ہے, ستھرا کھاتے ہیں, جو نعمت کسی کو نہیں نہ ملتی, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. قرآن پاک کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. تو یار میں دسترخوان اپنے گھر میں بچھاؤں, مہمانوں کو دعوت دوں, میرے گھر میں مہمان آ جائیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مہمان بھوکا, کیوں جی دستی نہیں ہے میری کہ ہو میرا مہمان بیٹھا میرے دسترخوان پہ ہو اور پھر بھوکا رہ جائے. تو یار تیری بستی ہوتی ہے تیرے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ بھوکا رہ جائے, میری بستی ہوتی ہے کہ میرے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ بھوکا رہ جائے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب عجیب بات ہے, تنخواہ بھی ساری دنیا سے آپ لوگوں کی تھوڑی ہے, کپڑے بھی کاٹن کے پہنتے ہیں, موبائل بھی بڑا قیمتی استعمال کرتے ہیں, ٹھاٹ باٹ بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے, کھانا پینا بھی آپ کا عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی
آتی. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اور لوگ اپنا کما کے ظاہری اسباب پورا کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو رسول اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو خدا بندے قدوس کے قرآن کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں یار. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری بس اتنی سی اوقات ہے کہ اس گلی کا گدا وہ میچز میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہم تو سینہ تان کے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم اس در کی ٹھوکریں ہمیں کھانا گوا رہے ہیں. اور پھر یہ بات وہی سادہ سی ہے کہ ہم کبھی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کبھی کسی سے مانگتے بھی نہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. دین کے ٹھاٹ باٹ بھی زیادہ ہیں، کپڑے بھی کاٹن کے پہنتے ہیں. بھئی وجہ یہی ہے کہ عام لوگوں کے اسباب یہ دنیا کے ہیں، اور ہم نے ادھر ہاتھ ڈالا ہوا اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دسترخوان کا کبھی بندہ بھوکا. بظاہر اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی کہے جی کیسے کیوں کیسے ہو گیا یار، کیسے کیوں کو ایک طرف رکھ دو. ابھی چند دن قبل ہمارے ایک دوست مجھے بات سنا رہے تھے، یہ چند دنوں میں انہوں نے بڑی دفعہ بات سنائی اور کہنے لگے مدینہ شریف کے اندر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا رات کا وقت، تو وہ مسافر آیا تھا اور سردیوں کے دن تھے. وہ ایک کونے کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا کریمہ درد تیرے تے آیا وہاں تے کمبل بھی کول کوئی نہیں، ٹھنڈ سے رات ساری کٹ رہی ہے تے کہیں کٹاں گے. بیٹھے بیٹھے اچانک آنکھ لگی. وہ کہتا جب آنکھ کھلی تو جسم پہ نیا کمبل پڑا ہوا. بھئی کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا؟ یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ دسترخوان وہ دسترخوان ہے کہ جس دسترخوان کا کبھی بندہ بھوکا. تو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دسترخوان ہے. یار قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ وہ تجارت ہے کہ جس تجارت کا بندہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو دنیا کے اندر بھی نفع ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ نفع ہی نفع عطا کرتا ہے. یہ مت سوچیں بھئی قرآن پڑھنے کے ساتھ ہمارا اتنا وقت ضائع ہو جائے گا. اور نہ میرے بھائی، جو وقت قرآن پڑھنے کے اندر صرف ہوگا نا وہ وقت ضائع نہیں ہوگا. اصل وقت وہی ہے جو، اور ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کو پلے سے باندھے. 3 چیزوں کی محبت ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور طریقہ میں نے بتا دیا. ابھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے سکھانی ہے یا نہیں سکھانی. یا پھر وہی حال ہونا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد نے کہنا چل بابے نو کفن بھی مولوی کو آئے تے بابے نو نوائے بھی مولوی تے بابے نو قبر چ بھی مولوی سٹے تے پیچھوں دعا بھی مولوی کرے تے 40 قدم پیچھے آ کے بھی مولوی دعا کرے، میں کچھ نہیں کرنا. بھئی پھر یا تو یہ حالت ہوگی. اور اگر اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دیا نا پھر حالت یہ ہوگی کہ اولاد نماز بھی پڑھتی ہوگی، نماز میں قرآن پڑھتی ہوگی، تمہاری قبر روشن ہوتی رہے گی. اولاد قرآن پڑھتی رہے گی، تمہاری قبر روشن ہوتی رہے گی. اور اگر فقط دنیا 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 دنیا، وہ سید اکبر الہآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کیا بتائیں صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے. افسر ہوئے، پینشن ملی، پھر بوڑھے ہوئے اور مر گئے. ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں. پھر کھایا پیا، رات کو سوئے، صبح اٹھ کے کام کیا، سارا دن کام کر کے پھر صبح بھی کھایا، شام کو بھی کھایا، زندگی گزاری اور اسی طریقے سے مر گئی. یہ زندگی تو جانوروں کی بھی ہے. پھر ہم اشرف المخلوقات کیسے ہوں گے؟ اشرف المخلوقات ویسے ہی ہوں گے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کے ہم خار ہوئے تارک قرآن. جب تک قرآن کا دامن نہیں پکڑیں گے تب تک ذلیل و رسوائی ہوں گے. پھر گھروں میں نوچتے ہیں، پھر یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. دعا کریں اللہ رب العزت. آج 27ویں رمضان ہے، شب نزول قرآن رات گزری ہے. اللہ پاک اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کو اپنے پاک کلام کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق